قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت و برکت لے کے آتا ہے، اور جب یہ جاتا ہے تو گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جاتا ہے۔ گفتگو ہماری توحید کے بارے میں تھی، اور یہ جو سلسلہ تفسیر قرآن ہے اس میں ہم ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ جو اعتقادات سے مربوط ہیں، جو شیعہ عقائد سے متعلق ہیں، اور اس سلسلے میں کسی ایک اہم سوال کا جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، چونکہ اس سے پہلے کے پروگرام میں توحید کے بارے میں گفتگو کی جا چکی۔ دیکھیے، علماء نے توحید کی 4 اہم قسموں کو بیان کیا ہے، لیکن میں قبل اس کے کہ ان چاروں قسموں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، میں چاہتا ہوں کلمہ توحید کو قرآنی ایک نظر سے دیکھیں، یعنی قرآن میں توحید کے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے۔ یہ جو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، ویسے تو توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، لیکن جو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کی متعدد آیتوں میں استعمال ہوا ہے۔ 36 جگہ قرآن میں لا الہ الا استعمال ہوا ہے۔ بعض آیتوں میں لا الہ الا اللہ ہے اور بعض آیتوں میں لا الہ الا ہو، لیکن یہ جب تمام آیتوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے، حساب کریں گے، تو 36 آیتیں بنیں گی۔ اور یہ جو لفظ ہے، پوری عبارت لا الہ الا اللہ، یہ پوری عبارت قرآن کی 2 جگہوں میں، 2 آیتوں میں یہ عبارت ذکر ہے، اس عبارت کا ذکر ہے۔ ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19، اور ایک مرتبہ سورہ صافات آیت نمبر 35۔ اس کے علاوہ قرآن کی 6 آیتوں میں لفظ اللہ سے گفتگو کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہو پر یعنی ہوا پر ختم ہو رہی ہے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو، یہ قرآن کی 6 جگہوں پر ہیں، 6 آیتوں میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ آل عمران کی 2 آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 87، سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت، سورہ نمل کی آیت نمبر 26، اور سورہ تغابن کی 13ویں آیت۔ ان تمام آیتوں میں سے میں سب سے پہلی آیت کا انتخاب کروں گا جہاں پر لا الہ استعمال ہوا ہے، لا الہ الا۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پر لا الہ الا استعمال ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ تو یہ گفتگو وحدانیت خداوند متعال کے بارے میں ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کس اعتبار سے اللہ ایک ہے؟ یعنی توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 اہم خصوصیت، 4 اہم قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے توحید ذات، یعنی اللہ اپنے ذات میں ایک ہے، یعنی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا جز ہے، یعنی کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، چونکہ نہ اس کا عقلی حصہ ہے نہ اس کا کوئی خارجی حصہ ہے، چونکہ اگر خدا کے کئی حصے ہوتے تو اللہ اپنے تمام حصوں کا محتاج ہوتا، اور آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید صفاتی ہے، یعنی اللہ اپنے صفات اور خصوصیات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اور ہر موحد شخص کے لیے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے صفات کے اعتبار سے۔ میں ایک تشریح کے لیے ایک مثال عرض کر دوں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک انسان پیدا ہوا، کچھ نہیں جانتا ہے، جاتا ہے اسکول میں، لکھنے پڑھنے کے بعد وہ عالم بنتا ہے۔ یہ صفت علم کی اس کے اندر پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایک صفت پہلے نہ ہو بعد میں آئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں بالکل اس کے عین ذات کے مطابق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب سے تھی اور ہمیشہ سے تھی، وہ عالم تھی یہ ذات، یعنی اللہ جب سے تھا، ہمیشہ سے تھا، اس کو کہتے ہیں ازلی، عالم تھا، اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ عالم رہے گا، یعنی ابدی۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، صفات بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ پہلے عالم تھا، ہمیشہ عالم رہے گا، قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی قادر تھا اور آئندہ بھی ہمیشہ بھی قادر رہے گا۔ خدا حی ہے، یعنی زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خداوند متعال قیوم ہے، یعنی قائم ہے،
قائم بالذات ہے، یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جتنی بھی صفات ذاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور بالکل عین ذات خدا کے مطابق ہیں۔ توحید کی تیسری قسم توحید افعالی ہے، یعنی جتنے بھی امور کائنات میں انجام پذیر ہو رہے ہیں سب کا سرچشمہ، سب کا منبع، مصدر اور اصل منبع خود خداوند متعال کی ذات ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اس کائنات میں لائق تعریف ہے، در حقیقت وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیے ایک نورانی جگہ پہ آپ وارد ہوں جہاں طرح طرح کی لائٹیں آن ہوں، پوری فضا منور ہوں، لائٹوں میں فرق ہے، کوئی لائٹ بڑی ہے، کوئی لائٹ چھوٹی ہے، یوں تو لگے گا یہ لائٹ کا کمال ہے، لیکن اصل کمال اس پاور کا جو ان لائٹوں میں متصل ہے۔ اگر یہ اتصال، یہ جو پاور سے ان کا کنیکشن ہے جو جڑا ہوا ہے، اگر یہ منقطع ہو جائیں، یہ اتصال ٹوٹ جائیں، تو پھر یہ لائٹ بھی اگر رہے گی تو اس کے اندر نور نہیں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی فعل انجام پذیر ہو رہا ہے، ہم ظاہراً ایک فاعل کو دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، ایک شے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام امور اسی کے مشیت، اسی کے قدرت، اسی کے طاقت کے نتیجے میں ہے۔ اور آخری خصوصیت یا توحید کی آخری قسم توحید عبادی یا توحید عبادت ہے، یعنی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو لائق عبادت ہے، جو قابل پرستش ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی شے یا کسی بھی شخص کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ اسے پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش ہو۔ ہاں، لائق تعریف کہا جا سکتا ہے، لیکن لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم تمام نمازوں میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ الحمد میں یہ اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی معبود ہم صرف و صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف و صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد کا کہنا یہ توحید عبادی کا اعلان ہے، اور ایاک نستعین کہنا یہ توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ لوگ کے لیے مفید واقع ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ایک اور درس کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ حاضر ہے آج کا سوال، سورہ حمد کی آیت نمبر 5 میں کس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں: آپشن اے توحید عبادی اور توحید افعالی، آپشن بی توحید عبادی اور توحید ذاتی، آپشن سی توحید ذاتی اور توحید صفاتی، یا آپشن ڈی توحید صفاتی اور توحید افعالی۔